هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، 24ویں پارے کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اس میں 3 صورتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی. ایک تو ہے سورہ زمر، دوسرے اس کے بعد جو ہے سورہ غافر ہے، اور اس کے بعد حامیم سجدہ ہے. اس میں جو اہم مسائل آئیں گے انشاءاللہ وہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہو سکتا ہے یہ چند باتیں آپ نے سنی ہوں گی، لیکن اس کو ہم دوبارہ آپ کو دہراتے ہیں. معزز حاضرین، اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر تو ایک جگہ کہا کرتے تھے کبھی ممبر پر چڑھ کر کہ میرے پاس حضرت ابوبکر کے امت میں افضل ہونے کے 80 دلائل موجود ہیں میرے پاس. اور خود قرآن میں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کے بعد جو ہے درجہ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا. آپ پوچھیں گے کہاں ہے؟ سورہ نساء کی اس آیت کو پڑھی جس میں معلوم ہوتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ. یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ نبی کے بعد صدیق کا لفظ استعمال ہوا ہے. بعض علماء نے تو اتنا کہا اس تعلق سے، علامہ امین شنقیطی ایک بڑے عالم دین عرب کے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی طرف اشارہ کیا ہے. نبی کے بعد صدیق کا لفظ آیا، معلوم ہوا نبی کے بعد ابو بکر کا ہی امت میں درجہ ہے، اور نبی کے وفات کے بعد یہی ابو بکر کیا کریں گے؟ امت میں خلیفہ بنیں گے. یہ ابو بکر کا نام جاہلیت میں عبد الکعبہ تھا، کعبے کا بندہ. بعد میں ان کا نام ابو بکر ہوا. عربی زبان میں بکر کا معنی جلدی کرنے کا آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا نا، چونکہ بہت جلد اسلام کو پیش کر لیے، اس لیے ان کا نام ابو بکر پڑ گیا. اور اسی طریقے سے صدیق کا لقب اللہ کب ملا؟ جب معراج کے واقعے کی سارے کفار مکہ نے جو ہے جھٹلایا، اس موقع پر نے ابو بکر نے کہا یہ معراج کے واقعے کی میں تصدیق کرتا ہوں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تم امت کے صدیق ہو. تو بہرحال قرآن کریم میں ابو بکر کے تعلق سے چند آیتیں آئی ہیں، اس کی طرف ہم اشارہ کریں گے. 24ویں پارے میں ایک سورت آئی، ایک آیت آئی ہے والذی جاء بصدق وصدق به. کہا جو نبی سچا ہے، سچ بات لے کر آیا نا، اس بات کی بھی تصدیق کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے. اسی طرح سے معزز حاضرین، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور پہ جا کے چھپ گئے تھے نا، تو اس وقت ابو بکر ذرا جو ہے گھبرانے لگے. جب انہوں نے دیکھا کہ دشمن غار کے منہ کے پاس آ چکا ہے، تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی ابو بکر اور اللہ کے نبی کا ذکر کرتا ہے. جیسا کہ کہتا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. سورہ توبہ کی آیت ہے، تقریباً جو ہے یہ 10ویں پارے میں ہے. جب دونوں وہاں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دن پر سکینت اتاری، سکون اتارا، اور بعد میں پورا واقعہ ہے. اسی طریقے سے ابو بکر کے تعلق سے سورہ نور میں ایک آیت آئی ہے. واقعہ یوں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی عائشہ ہیں، ان کے اوپر منافقین کے سردار نے جو ہے نعوذ باللہ بدکاری کا الزام لگایا کہ عائشہ نعوذ باللہ بدکار ہیں، ایسا الزام لگایا. مدینہ میں خبر مشہور ہو گئی. یہ خبر جب مدینہ میں پھیلی نا تو کچھ صحابہ بھی اس سے متاثر ہو گئے. 3 صحابہ کے نام ہمیں ملتے ہیں جو اس سے متاثر ہو گئے. کون کون؟ ایک تو ہیں مصطح بن اساسہ، اور دوسرا ہے حمنہ بنت جحش، اور تیسرے حسان ابن ثابت. 2 مرد ایک عورت. اور اس میں جو مصطح بن اساسہ تھے وہ ابو بکر کے خالہ کے بیٹے تھے رشتے میں.
تو جب ابو بکر نے دیکھا کہ میری بیٹی پر بدکاری کا الزام لگانے والے منافقین ہیں، یہ مدینے کے ماحول میں تھوڑے صحابہ بھی یہ کہنے لگے کہ عائشہ نے نعوذ باللہ کر لیا ہوگا، ابو بکر کے دل کو بڑی تکلیف پہنچی۔ اصل میں بات یہ تھی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ واقعہ پیش آنے سے پہلے اپنے خالہ کے بیٹے مصطح کو پیسے دیتے تھے، خرچ کرتے تھے، لیکن ابو بکر نے قسم کھا لیا اس نے میری بیٹے پہ الزام لگایا، اللہ کی قسم اس کے بعد تیرے اوپر کبھی خرچ ہی نہیں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا ابو بکر نہیں، دنیا میں کوئی بھی آدمی حالت کیسے بھی پیش آ جائے، نیک کام سے رکنے کی کبھی قسم نہیں کھانا، نیک کام سے رکنے کی قسم نہیں کھانا۔ اور اللہ نے ابو بکر سے پوچھا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہا اے ابو بکر کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ فوراً اپنے گھر سے نکلے، مصطح کے گھر کو گئے اور جا کر کہا میں نے تم کو معاف کر دیا ہے۔ دیکھو یہ ابو بکر مزاج کیسے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے آپسی تعلقات میں ایک دوسرے کو چھوڑ کر دو، ذرا معاف کرو، میں بھی تم کو معاف کرتا ہوں۔ اور ابو بکر کہنے لگے جیسے میں اس سے پہلے خرچ کرتا تھا اس کے بعد بھی انشاءاللہ تم پر ویسے ہی خرچ کروں گا۔ تو یہاں ابو بکر کے بارے میں اترا، اور اسی طریقے سے واللیل اذا یغشا کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ سورت ابو بکر کے بارے میں اتری ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے مشہور کر دیتے ہیں۔ اس بارے میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بڑے اچھی بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سورت تو ابو بکر کے بارے میں اتری نہیں ہے، اس سورت میں چند صفات ایسے ہیں جو ابو بکر کے اوپر جو ہے صحیح ہوتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں سورت نہیں اتری، لیکن اس سورت میں ابو بکر جیسے صفات ہیں جن کو دیکھ کر لوگوں نے کہہ دیا کہ ابو بکر کے بارے میں اتری ہے۔ کیا ہے وہ؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اور ابو بکر کا معاملہ تو معلوم ہے، عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں زندگی میں ہر مرتبہ ابو بکر سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا لیکن کبھی نہیں بڑھ سکے۔ اور ابو بکر عمر کی محبت کیسی ہے معلوم ہے؟ ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں سلف صالحین اپنے بچوں کو ابو بکر کی اور عمر کی محبت ویسے سکھاتے ہیں جیسے قرآن کی سورت سکھاتے ہیں، لہذا اپنے بچوں کو ابو بکر عمر کی محبت مکمل طور پر سکھاؤ۔ معزز حاضرین، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بڑھ کر اور ایک بات بتائی، کہا نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، نفع دینے والی ذات اللہ کی ہے، نقصان دینے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اور یہ عقیدہ آج کے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں ہمیں بٹھانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی جو آل رسول میں سے بھی تھے ابن عباس، جن کی عمر شاید 8-9 سال کی رہی ہوگی، ایک مرتبہ اللہ کے نبی سواری پر بیٹھ گئے، ان کو پیچھے بٹھا لیا۔ تربیت کا انداز دیکھو، اپنے زمانے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو جانوروں میں بٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں اے غلام میں تم کو 10 باتیں بتاتا ہوں، میں تم کو کئی باتیں بتاتا، یاد رکھو۔ ان باتوں میں ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کے ذہن میں بٹھائی۔ بات کیا تھی؟ کہا سارے لوگ مل کر تم کو نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ چاہے۔ چھوٹے بچے کے ذہن میں بٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ تم کو نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتا، مگر کوئی بھی آدمی تم کو نفع نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ چاہے۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفع نقصان کا مالک جو ہے صرف اللہ کو سمجھتے تھے، یہاں تک کہ نفع نہ میرے ہاتھ میں ہے نہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا کا کوئی آدمی ہم کیا کرتے، بڑے جاب پہ رہتے، ہمارا کوئی دشمن آتا تو ہم کیا سمجھتے ہیں، کہیں نہ دشمنی کر کو ہمارا جاب چھین لیتا۔ ضرورت نہیں ہے ڈرنے کی، جس رب نے ہمیں پیدا کیا نا وہی رب ہماری حفاظت بھی کرے گا، ہماری عزت بھی کرے گا، اور کبھی ہماری عزت میں کمی آنے نہیں دے گا۔ یہی بات تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اے کفار مکہ تم ان بتوں سے نفع نقصان کی امید رکھتے ہو نا، یہ نفع نقصان کبھی نہیں دیں گے تم کو۔ نفع کا مالک بھی اللہ ہے، نقصان کا مالک بھی اللہ ہے۔ آگے اور ایک بات اللہ نے اور بڑی بھاری بات بتائی، کیا فرمایا؟ یہ کفار مکہ ایسے ہیں ان کے سامنے اللہ کی توحید کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے چہروں کا رنگ بدل جاتا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ، کہا اللہ کی وحدانیت کا ذکر آیا نا دل بیزار ہو جاتے۔ اچھا ٹھیک ہے، ان کا دلوں کا کیا حال ہوتا؟ توحید چھوڑ کے سب بل خوش ہو جاتے۔ یہ آیت آج بھی ہمارے اوپر معاشرے پر جو ہے کیا ہو رہی ہے، فٹ ہو رہی ہے۔ کیسے؟ درس قرآن سننے والا کوئی بھی نہیں، درس حدیث سننے والا کوئی بھی نہیں۔ اگر غیبت ہوتی، چغل خوری ہوتی، عورتوں کو گھنٹے گھنٹے آپس میں بات کرو بولو بات کرتے رہتے،
یہ ہمارا ذوق آیا نا، اللہ کی توحید آیا، ذکر آیا تو دل بیزار، اللہ کا ذکر چھوڑ کے دوسروں کا ذکر کرو، خوش ہو جاؤ، یہی بات تو ہے۔ ہم اپنی زندگی میں تجربات بتاتے ہیں، دیکھو اگر ہم کسی کی تعریف کریں، مثلا یہ مسجد میں ایک مصلی بڑا اچھا ہے جس کی میں نے تعریف کی، فلاں کی تعریف کی، کوئی نہیں سنے گا۔ اگر میں برائی ذکر تو بولیں گے بولو اور ایک بار بولو، دیکھو ہمارا ذوق کیسا ہے۔ نیکی سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، برائی سننے کے لیے فوراً ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں بتاتا ہے کہ توحید سے نفرت کرنا یہ ایک مشرکین کی عادت ہے، توحید سے نفرت نہیں کرنا چاہیے۔ آج دیکھو امت میں جو طبقات ہیں نا، ان طبقات کے بارے میں 4 باتیں آپ کو بتاتے ہیں۔ ہماری جو جماعتیں ہیں، تحریکیں، تنظیمیں، جماعتیں ہیں، ان میں 4 چیزوں کو ہم نے پکڑ لیا ہے۔ سلفیوں نے دلائل کو پکڑ لیا ہے، اہل حدیثوں نے دلائل، ہر بات میں دلیل ڈھونڈو، لیکن دلائل ان کے پاس آ گئے۔ بریلوی حضرات کے پاس شمائل لائے، شمائل، اللہ کے نبی کیسے تھے، نبی محبت، فوراً جمعہ کے بعد درود پڑھو، یہ 2 ہوا نا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو مسائل میں الجھے، مسائل حل، ان کا حل یہ، بعض لوگ فضائل میں پڑ گئے۔ تو امت کے پورے اگر ذوق کا میں خلاصہ بولوں، ان 4 ہی میں یا تو دلائل ڈھونڈو، یا فضائل کے پیچھے بھاگو، یا شمائل کے پیچھے بھاگو، یا مسائل کے پیچھے بھاگو۔ حالانکہ امت کو سب کی ضرورت ہے، ہر چیز کو اسی جگہ رکھو جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک بات آگے بتائی، ہم زندگی میں عمل کرتے رہتے ہیں، ہم زندگی میں عمل کرتے رہتے ہیں۔ جیسے رمضان کے روزے آئے، ہم نے رکھ لیے، اسی طریقے سے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارے روزے پورے قبول ہو گئے۔ ہو سکتا ہے ہم نے رمضان میں روزے رکھا ہوں، قبول نہ ہوئے ہوں۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ہمارا رزلٹ ہمارے توقع اور جو ہے امید کے خلاف نکلے گا تو کیا کریں گے؟ یعنی جیسے اللہ کی نبی نے فرمایا ایک بندہ 60 سال تک نماز پڑھے گا لیکن کچھ بھی نہیں رہے گا اس کے نام اعمال میں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نماز نہ نماز نبوی ہے نہ نماز صحابہ ہے۔ تو لہٰذا نیک عمل کر کے اس پر غرور مت کرو، یاد رکھو عمل کرنے کے بعد اس کی قبولیت کے لیے دعائیں کرو، یہ جو ہے نبیوں کی شان ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو دیکھو، جب کعبۃ اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہو کر کیا کہنے لگے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ معزز حاضرین، اس آیت کو ہم معمولی سمجھ جاتے ہیں۔ علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ وہ مغرب کے بعد جو ہے حرم میں درس دے رہے تھے تو بولتے اس درس دیتے تقریباً آدھا گھنٹہ رونے لگے، نابینا تھے۔ لوگ پوچھتے بن باز کیوں روتے؟ کیا بولتے معلوم؟ ہمارے اعمال قبول ہوتے کہ نہیں کی اللہ تعالیٰ یہ بڑے بندوں کو دیکھ، اولو العزم پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ اور یہ اسماعیل ذبیح اللہ دنیا کا اتنا بڑا معزز کام کر کے جو ہے ڈر رہے ہیں، ہم کو کتنا ڈرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن اپنے توقع کے خلاف بھی کیا ہوگا، رزلٹ آ سکتا ہے۔ جیسے حرام کام کر رہے ہیں اور جو ہے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ایسے ہو سکتا ہے۔ اسی لیے سعید بن جبیر رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، جب بھی آیت پڑھتے زار و فطار روتے اور بولتے قیامت کے دن میرا انجام کیا ہوگا۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیتوں میں ایک بات جو ہے اور یہ بھی بتائی کہ جو ہے ہمیشہ ایک بات یہ کام کرتا ہے ابلیس، آ کر ہمیشہ کیا کرتا ہے، مومنوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے بڑے پیارے انداز سے اپنے گنہگار بندوں سے خطاب کیا۔ یہ آیت بار بار پڑھو دل نرم ہو جاتا اور ہمیشہ توبے کی طرف انسان مائل ہوتا۔ وہ آیت کیا؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ گنہگار بندوں جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے گناہ کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہیں ہونا۔ مایوس کیا؟ ہرگز نہیں ہونا۔ قنوط کا مطلب حد درجے مایوس۔ یہ حدیث تو ہم نے آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ جب تک آدم کے بیٹوں کے جسم میں روح ہے نا، اس وقت تک میں ان کو بخشتا رہوں گا جب تک کہ وہ مجھ سے معافی طلب کرتے رہیں گے۔ اچھا، یہ ابلیس یہ اب نام کیوں پڑا؟ یہ بات بھی ہم جان لیں۔
ابلیس کا مطلب ابلسا کا مطلب عربی زبان میں مایوس ہونے کا آتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو حوا کو جنت سے نکالا، اس کو بھی نکالا، چلے جا. آدم و حوا اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئے بغیر اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے. ابلیس اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا، اسی لیے اس کو ابلیس کہا جاتا ہے. اور ابلیس کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ بندوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے. معزز حاضرین، اسی طریقے سے اللہ نے اس آیت میں اور بات بتائی، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ پورے گناہوں کو معاف کرے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، نماز میں ہم جو ہے اتحیات پڑھتے اور اس کے بعد درود ابراہیم بھی پڑھتے، درود ابراہیم کے بعد کیا پڑھنا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دعا پڑھو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. وہ پوری دعا کا ترجمہ، اے پروردگار میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے. دیکھو بندہ اپنے رب کو کیسے منا رہا ہے، اور حدیث کے الفاظ پہ غور کرو. ہم نماز میں اس کے ترجمے پر غور کر تو گناہ ہی چھوڑ دیں گے. پروردگار میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے اور تیرے علاوہ میرا گناہوں کو بخشنے والا کوئی آئی ہے ہی نہیں، یعنی اگر تو نہیں بخشے گا تو میں یہیں بیٹھ جاؤں گا. جیسے بچہ اپنی ماں کو مناتا ہے نا، ویسا بندہ اپنے رب کو منائے. اور کہا، اے اللہ تو میرے پر رحم کر، بے شک تو رحم کرنے والا بہترین رحم کرنے والا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اور ایک بات بتائی. کیا فرمایا؟ شرک کتنا بڑا خطرناک گناہ ہے. ایسا کہہ سکتے ہیں جیسے کینسر کی بیماری انسان کو ختم کر دیتی ہے، سمجھو شرک یہ عقیدہ کا کینسر ہے. علماء خود لکھتے ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کا تذکرہ فرمایا ایک ہی جگہ سورہ انعام میں. 18 انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے پورے عمل تباہ و برباد ہو جاتے. نبی کے بارے میں کہا، اور یہاں کہا اللہ کے نبی سے خطاب کر کے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی تم بھی شرک کرو گے نا تمہارے اعمال بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے. یہ شرک ایسا گناہ ہے انسان کے پورے عمل تباہ و برباد کر دیتا ہے. ایسے کھا لیتا ہے جیسے دیمک کھاتی کھاتی پورا ختم کر دیتا ہے ویسے. اب یہاں سوال یہ ہے، جب نبی شرک نہیں کرتا نا، اللہ یہ کیوں بولتا تم شرک کرے تو جو ہے تباہ و برباد ہو جائیں گے؟ یہاں دو باتیں علماء نے لکھی ہیں. ایک بات تو یہ اللہ تعالیٰ شرک کی قباحت بتانا چاہتا ہے، نبی کرے تو بھی ہم معاف نہیں کریں گے اسے. دوسرا، بعض علماء نے کہا اللہ تعالیٰ نبی سے بول کے امت کو خطاب کرنا چاہتا ہے کہ اے امت، اے نبی کی امت، تم بھی شرک کرو گے تمہارا عمل پورا تباہ و برباد ہو جائے گا. معزز حاضرین، شرک کی تباہ کاریاں بہت ہیں. شرک جو ایسا گناہ ہے نا، اس گناہ میں سب سے بڑی جو خراب بات آتی ہے وہ یہ، ہم خالق کو مخلوق کو ایک کر دیتے ہیں. خالق و مخلوق ایک نہیں ہو سکتے. اللہ فرماتا ہے کئی جگہ افمن یخلق کمن لا یخلق، ہم خالق اور مخلوق کو ایک کر دیتے ہیں. اور یہ شرک کی تباہ کاری ایسی تباہ کاری ہے، یہ فطرت سے بغاوت ہے. یعنی اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ اس کو اللہ کی عبادت کرنا چاہیے. ایک بندہ جب شرک کرتا ہے نا، اپنے آپ کو تکلف میں ڈال کے جاتا شرک میں، یہ خود فطرت کے خلاف بغاوت ہے اور سارے عمل تباہ و برباد کر دیتا ہے. اور آگے اور ایک آیت میں اللہ نے بیان فرمایا، لوگ ایسے ہیں مومن ہو یا کوئی بھی، آج تک انہوں نے اللہ کو پہچانا نہیں. دنیا میں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اپنے رب کا پورا حق ادا کر دیا. اللہ خود فرماتا تم مجھے پوری طرح کبھی پہچان نہیں سکو گے اور میری جو ہے تم تقدیر نہیں کر سکو گے، میرے حقوق کو پورا ادا نہیں کر سکو گے. یہ کیا آیت ہے؟ اللہ اور جگہ آگے فرماتا ہے، کیا کہتا ہے؟ قیامت کے دن ساتوں کیا کریں گے؟ آسمانوں کو اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں لے گا، مطویاتم بیمینہ، دائیں ہاتھ میں. یہاں ایک حدیث پیش کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا. یہ حدیث کتاب التوحید میں ذکر کی ہے ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے. حدیث ذرا غور سے سنیے. یہ ابن مسعود کہتے ہیں یہ ایک یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کیا کہنے لگا، اے محمد
میں نے توریت میں پڑھا ہے، توریت کا حوالہ دے رہا جو موسیٰ پر اتری تھی، کیا بول رہا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک انگلی پر 7 آسمانوں کو رکھے گا۔ کیا قدرت ہوگی؟ وہ انگلی کیسے ہوگی جس پر 7 آسمان آ جائیں؟ ایک انگلی پر اللہ کے 7 آسمانوں پر رکھے گا۔ اسی طریقے سے پورے زمینوں کو ایک انگلی پر رکھے گا۔ یہ بات دیکھیں، عقیدے کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اگر میں ایسا انگلی سے اشارہ کروں گا نا غلط ہو جائے گا۔ جب بھی عقیدے کے بارے میں گفتگو اشارہ مت کرو، اسی لیے ہم ہاتھ کا اشارہ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ انگلی اللہ کی کیسی ہے نہیں معلوم، بس انگلی پر ایمان لانا چاہیے۔ تو 7 زمین ایک انگلی پر، 7 آسمان ایک انگلی پر، اسی طریقے سے پہاڑ ایک انگلی پر، پورے پہاڑ دنیا میں جتنے پہاڑ ایک انگلی پر، اسی طریقے سے پورے درخت ایک انگلی پر، اور اسی طریقے سے پوری جو ہے سمندر ایک انگلی پر، اور اس کے بعد کہا پوری مخلوق ایک انگلی پر آئے گی۔ کیسے ہوگا حال اللہ تبارک و تعالیٰ سے انگلی کا؟ ہم آدھا کلو شکر کا پیکٹ ایسا نہیں پکڑ سکتے۔ مخلوق کا حال یہ، ہمارے پیدا کرنے والے کی قدرت کیسی ہے دیکھو، پوری مخلوق ایک انگلی میں آ جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس یہودی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو انگلی پہ رکھ کے حرکت دے گا، پوری مخلوق کو ہلائے گا اور کہے گا کہاں ہے دنیا میں تکبر کرنے والے، کہاں ہے دنیا میں جبار زبردست اپنے آپ کو بڑا بولنے والے؟ آج بادشاہت اگر کسی کے لیے ہے تو میری ہوگی۔ جب یہودی نے یہ بات توریت کا حوالہ دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہی، اللہ کے نبی اللہ کی وسیع قدرت کو سن کر سمجھ کر مسکرانے لگے، میرے رب کی قدرت اتنی وسیع اور مکمل طور پر ایسی ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے آخری میں اور ایک بات بتائی، کیا فرمایا؟ قیامت کے دن جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے۔ کیسے لے جایا جائے گا؟ کوڑے مار کر اور سخت انداز میں جھڑک کر لے جایا جائے گا، ڈھکیلا جائے گا۔ لیکن مومنوں کو ڈھکیلا نہیں جائے گا۔ جیسے ہی پورے جنتی جنت کے قریب پہنچیں گے نا، جہنم کھلی ہے لے جا کے ڈھکول دو ان کو، لیکن جنتیوں کو ویسے نہیں ہوگا۔ جنتیوں کو لے جایا جائے گا، وہاں فرشتے ہو کر فرشتے سلام کریں گے، سلام علیکم، فرشتے سلام کریں گے۔ اور جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہ ہوتے کوئی مخلوق داخل نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا دروازہ جا کے کھٹکھٹاؤں گا میں قیامت کے دن، اندر سے پوچھیں گے تم کون ہو؟ بولیں گے محمد ہو۔ بولیں گے فرشتے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم دروازہ کھولو، تو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طریقے سے جنت میں جانے والی سب سے پہلے یہی امت، حالانکہ تاریخی اعتبار سب سے آخری میں یہ امت آئی۔ دیکھو اس امت کو کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے۔ تو جنتیوں کو لایا جائے گا اور جنتیوں کو سلام کرنے عزت کے ساتھ جنت کھول کے مکمل طور پر اندر بھیج دیا جائے گا۔ معزز حاضرین، اس کے بعد سورہ غافر شروع ہوئی۔ سورہ غافر میں ایک بات ہم آپ کو بتائیں گے، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں نا، وہ فرشتے کبھی انسانوں کے حق میں کبھی رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ وہ کب کرتے، کون کرتے، وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے فرشتے، صاحب و عرش کے فرشتے ہوں کوئی بھی ہوں، اللہ کے فرشتے ہیں۔ کون کس کے حق میں دعا کرتے؟ سب سے پہلے وہ بندہ جو وضو کر کے سوتا ہے نا، اس کے حق میں اس کے بلینکٹ اور بچھٹ میں ایک فرشتہ اندر رہتا ہے۔ حدیث میں ایسے خود ہے، وہ بندہ کیا بولتا ہے؟ پروردگار اس بندے کو تو معاف کر دے، اس لیے کہ یہ رات بھر گزارا ہے پاکیزگی کی حالت میں، رات بھر ہم سو رہے ہیں لیکن ایک فرشتہ ہمارے حق میں دعائیں کر رہا ہے۔ دوسرا، نماز کا انتظار کرنے والا ایک آدمی اقامت سے پہلے آ گیا، تقریباً سمجھیے 10 اب ٹائم ہو رہا ہے، 10:15 بجے نماز شروع ہونے والی ہے، تو 5 منٹ بیٹھو، نورانی مخلوق دعائیں آپ کے حق میں بیٹھیں گے نا، اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کے حق میں دعا کریں گے۔ اسی طریقے سے اور ایک بات یاد رکھیں، نماز ختم ہونے کے بعد آپ وہیں بیٹھے رہیں، بات بھی نہیں کرنا، وضو بھی نہیں ٹوٹنا، یہ 2 شرطیں، بات نہیں کرنا، وضو بھی نہیں ٹوٹنا۔ جب تک وضو باقی ہے بات نہیں کرے آزو بازو، اللہ کے فرشتے آپ کے اوپر مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ نے بات کی اور وضو ٹوٹا اس سے محروم ہو گئے۔ لہٰذا نماز کے بعد کی اذکار کی بڑی اہمیت ہے، جب تک ذکر پڑھتے رہیں گے ایک تو ذکر و اذکار کا پورا ثواب ملے گا، نورانی مخلوق رحمت کے فرشتوں کی دعائیں بھی ہمارے ساتھ مکمل ہوں گی۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، اب اور کہاں نماز میں آگے صفوں میں آنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ نماز میں پہلی صف میں آتے ان پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا دوسری؟ ہاں دوسری پر بھی، کہا تیسری پر بھی؟
تو اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں اذان دینے میں جو ثواب ہے اور پہلے اور جو ہے پہلی صف میں آنے کا جو ثواب ہے نا، لوگ اگر ان لوگوں کو معلوم ہو جائے یہ دونوں فضیلتیں، اپنے چوتڑ کے بل گھسیٹتے ہوئے آئیں گے. ایسی حدیث ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث میں کہا لوگ صف اول اور اذان دینے کی فضیلت کو جانے، لوگ لڑیں گے اور اس لڑائی کو ختم کر لیں گے، خدا اندازی ڈالنا پڑے گا. لہٰذا اس کی بڑی اہمیت ہے. اسی طریقے سے معزز حاضرین، سحری کرنے والوں پر بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. لہٰذا جتنا وقت آپ دسترخوان پہ بیٹھے، رحمت کے فرشتے آپ کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کسی مریض کی عیادت کرنے جاؤ، یہ کتنی عظیم حدیث ہے، ترمذی میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمان آدمی اپنے مومن بھائی کے لیے اگر عیادت کے لیے گیا نا، 70,000 فرشتے اس کے حق میں جو ہے رحمت کی دعائیں کریں کہ 70,000 فرشتے. اس طریقے سے لوگوں کو بھلائی سکھانے والا، جیسے میں آپ کو بھلائی سکھا رہا ہوں، جب تک میں یہاں بیٹھا ہوں آپ کو بھلی باتیں بتا رہا ہوں، سمجھو میرے اوپر اللہ کی رحمت کے وجہ دعائیں کرتے رہے. ایک حص پڑھانے والا اپنی کلاس میں بیٹھا ہے، ایک استاد وہاں بیٹھا ہے، اگر لوگوں کو بھلی بات بتاؤ، اس میں سب سے پہلے علماء ہی آتے ہیں، تو بھلی بات بتاؤ، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے جو ہے دعا کرتے ہیں. اس طرح سے معزز حاضرین، اپنے بھائی کے حق میں غائبانہ پر دعا کرنا. آج کل تو اس سنت کو ہم نے چھوڑ ہی دیا ہے. ہم اتنے خود غرض ہو گئے ہیں، اپنے بیوی بچوں نے دعا نہیں کر، دوسروں نے کیا دعا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے بھائی کے لیے دعا کرو گے، ایک فرشتہ بولتا تمہارے بھائی کے لیے تمہیں جو پوچھے گی اللہ تمہارے لیے وہ بھی لکھتا ہے. ایسی حدیث ہے. اس طرح سے معزز حاضرین، خرچ کرنے والے کے حق میں بھی فرشتے دعا کرتے ہیں. جو بھی آدمی کہیں بھی رمضان غیر رمضان 1 روپیہ بھی ڈالا، آسمان سے فرشتہ بولتا اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے کو بدلہ دے. کتنی عظیم حدیثیں ہیں. علماء تو ان حدیثوں کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں اگر ایک فرشتہ اگر مغفرت کیا تو مومن کے حق میں اتنا فائدہ ہوگا، پتہ نہیں آسمان میں رہنے والی مخلوق، نورانی مخلوق اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے دن میں کتنے مرتبہ پتہ نہیں ہمارے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور وہ مخلوق کون سی؟ نورانی مخلوق، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے مغفرت کی دعاؤں کو بھی قبول کرے گا اور قیامت کے دن ان کی سفارش بھی مکمل طور پر قبول ہوگا. سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ قیامت دن کیسے نکلیں گے، گناہوں پر پکڑ ہوگی. اس کے بعد اور ایک بات ہے، اس بات کو ختم کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہاں فرماتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. عذاب قبر ہے نا، اس کا تعلق، اس کا ذکر قرآن میں ہے. یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ وہ آیت ہے جس کو رکھ کر علماء نے یہ بتایا ہے کہ عذاب قبر ہوتا ہے. عذاب قبر کی اور کئی آیتیں ہیں، سنعذبهم مرتين ولنذيقنهم العذاب الادنى دون العذاب الاكبر مما خطيئاتهم مغرقون. یہ وہ آیتیں ہیں جس سے عذاب قبر کے لیے استدلال کیا جاتا ہے. معزز حاضرین، عذاب قبر ایک ایسی چیز ہے جس کا سامنا ہر ایک کو کرنا پڑتا ہے. لہذا ہم آپ کو 2 باتیں بتاتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایک بات تو یہ کہ ہم جب بھی رات میں سوئیں اپنے نفس کا محاسبہ کر کے توبہ کر کے سوئیں. اور خود دعا میں دیکھو جو دعا آئی ہے، بندہ کیا بولتا ہے، پروردگار اگر میری رحمت کے اندر خیر ہے تو واپس لوٹا، اگر خیر نہیں ہے تو واپس رکھ لے. ایسے بندہ بولتا ہے اللہم بسمک. اور بندہ جو ہے جتنی دعائیں پڑھتا ہے ان تمام دعاؤں میں قیامت کا اور آخرت کا تصور ہے. تو رات میں سونے سے پہلے کیا کرو، توبہ کر کے سو جاؤ. اچھا، اس کے علاوہ عذاب قبر سے بچنے کے لیے اور کیا کرنا چاہیے؟ 7 چیزیں ہیں، ذرا اس کو اپنا ذہن میں رکھو. سب سے پہلا، فرائض کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ سورہ ملک کی تلاوت. ایک آدمی فرائض کی پابندی کرتا ہے نہیں، سورہ ملک پڑھ لیا، یہ مت سمجھ جاؤ عذاب قبر نہیں ہوگا. عذاب قبر فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ سورہ ملک کی تلاوت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا عذاب قبر سے بچائے گا. آپ نے فرمایا قرآن کی اس سورت میں 30 آیتیں ہیں، اس کو پڑھے تو یہ سورت اللہ تعالیٰ سے بحث کرتی کہتے اور بولتی یہ بندہ یہ میری سورت کو پڑھا لہذا اس کو بخش دے. جب تک اللہ نہیں بخشتا سورہ ملک اللہ تعالیٰ سے بحث کرتی رہتی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سونے سے پہلے اس سورت کو پڑھتے تھے. اس طرح سے معزز حاضرین، پناہ مانگنا. ایک یہودی عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ، تورات میں عذاب قبر کا ذکر ہے
عائشہ بولتی اس یہودی عورت کے چلے جانے کے بعد میں نے نبی کو دیکھا ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے، کبھی نہیں چھوڑتے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. دیکھو ہمیشہ اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالو عذاب قبر سے پناہ مانگنے کی. اسی طرح معزز حاضرین، یہ عذاب قبر سے بچنے کے لیے اور ایک چیز ہے، جمعرات کی شام یا جمعہ کے دن کی موت. صحیح حدیث میں آیا جو آدمی جمعرات کے دن مغرب کے بعد مرا یا جمعہ کے دن سورج کے غروب ہونے سے پہلے مرا، اگر وہ گناہ کبیرہ نہیں کر کے مرا تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے بچا لے. کتنی بڑی فضیلت کی موت ہے. یہ بھی ہم دعا مانگ سکتے ہیں، اللہ اے اللہ جمعہ کو تو موت دے، ہر کوئی حرج نہیں. اس طریقے سے عذاب قبر سے بچنے کے لیے ہر گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچاؤ. جیسے پیشاب کے چھینٹوں سے اور چغل خوری، جس چاڑی خور بولتے نا، اس سے نہیں بچے تو آپ نے کا عذاب قبر ہو رہا ہے. اس حدیث کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے جو کوئی بندہ گناہ کبیرہ جتنا کرے گا عذاب قبر اتنا سخت ہوگا، اور عذاب قبر اگر کبائر گناہ کبیرہ سے بچ گئے اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے بچا لے گا. اس طریقے سے شہادت کی موت، یہ شہادت کی موت ایسی موت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں شہید کو اللہ 6 چیزیں دیتا ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ اس کو عذاب قبر سے بچا لیتا ہے. آخری 2 چیزیں کہ انسان اطاعت پر جم جائے. یہ نماز پڑھ رہے ہیں نا، اب نمازوں کی پابندی، روزہ، نگاہوں کی حفاظت، شرمگاہوں کی حفاظت کر رہے ہیں نا، اللہ سے دعا مانگو رمضان میں ہمیں جو اطاعت کر رہے ہیں یہی اطاعت کا معیار زندگی بھر ہمارے لیے ہو جائے. اگر ایسا ہو جائے گا تو بندہ اس کے لیے خوش ہو جائے گا. اور آخری چیز ہم یہ سوچیں کہ ہم اپنے عقیدہ توحید پر جم کر رہے ہیں. سورہ ابراہیم میں وہ آیت آئی، اللہ فرماتا ہے عقیدہ توحید کے ذریعے ہم بندے کو دنیا میں بھی جمع کر رکھیں گے، آخرت میں جمع کر رکھیں گے. تو جس آدمی نے اپنی عقیدہ توحید کو مضبوط کیا، اس کے تقاضوں کو پورا کیا، جب قبر میں دفن کیا جائے گا سب سے پہلے سوال ہوگا من ربک. اگر عقیدہ صحیح رہا جواب دینا بہت آسان، ہمارا وہ گڑھا ہمارے لیے جنت کا ٹھکانہ بن جائے گا. اگر ہم نے توحید کو نہیں اپنایا، شرک کے دلدل میں پھنسے، بدعت میں، خرافات میں، اپنے آبا و اجداد اندھی تقلید میں گئے، مر ربکا کا جواب جیسے کافر نے ہم بھی نہیں دے پائے، سمجھو وہاں ہا لا ادری کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. بہرحال انشاءاللہ کل حامیم سجدہ کا خلاصہ کل بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرمائے، اور عذاب قبر سے حفاظت کرنے کے جو چیزیں علماء نے لکھی ہیں ان تمام چیزوں کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.